اسامہ بن لادن آج سے ٹھیک 70 برس قبل یعنی 10 مارچ 1957 کو سعودی عرب میں پیدا ہوئے تھے۔ اپنے اہل خانہ اور 10 احباب کی نظروں میں بھی بچپن میں وہ خاموش اور شرمیلے لڑکے تھے۔ تاہم انہیں 2001 میں امریکہ میں 9/11 حملوں کے بعد دنیا کے سب سے مطلوب دہشت گرد اور بین الاقوامی شدت پسند تنظیم القاعدہ کے سربراہ کے طور پر عالمی توجہ حاصل ہوئی تھی۔ اس حملے میں 3000 لوگوں کی ہلاکت کے 10 سال بعد 2011 میں پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں امریکی فوج کی ایک کارروائی میں اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا گیا تھا۔ یہ 1971 کی بات ہے جب ایک 14 سالہ سعودی نوجوان لینگویج کورس کرنے کی غرض سے برطانیہ کے علاقے آکسفورڈ میں موجود تھا۔ اس لڑکے کا تعلق سعودی عرب کے سب سے امیر خاندانوں میں سے ایک سے تھا، جس کے سعودی شاہی خاندان سے بھی قریبی تعلقات تھے۔ اسامہ بن لادن کے والد محمد بن لادن ایک معروف کنسٹرکشن کمپنی کے مالک اور سعودی عرب کی ایک امیر شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ 1970 میں ہیلی کاپٹر حادثے میں اپنے والد کی ہلاک کے بعد اسامہ بن لادن اور ان کی بھائیوں کو تقریباً $25 کروڑ کے اثاثے ملے تھے۔ اسامہ کے کئی سوتیلے بھائی بیرون ملک تعلیم حاصل کر کے مغربی طرز زندگی کو قبول کر چکے تھے، مگر اسامہ ان میں سے نہیں تھے۔ اسامہ بن لادن کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں سول انجینئرنگ کے طالب علم تھے، جہاں ان کی ملاقات شدت پسند اور سخت گیر سمجھے جانے والے طالب علموں اور اساتذہ سے ہوئی، جس سے طالب علمی کے زمانے ہی میں اس کے نظریات تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ یونیورسٹی میں جن لوگوں سے اسامہ بن لادن کی ملاقات ہوئی، ان میں عبداللہ اعظم بھی شامل تھے، جو اخوان المسلمین کے رکن تھے۔ عبداللہ کو ان کی سرگرمیوں کی وجہ سے بعد ازاں سعودی عرب سے نکال دیا گیا، مگر آگے چل کر وہ اسامہ کے روحانی مشیر بن گئے۔ 1980 کی دہائی میں اسامہ بن لادن سوویت یونین کے خلاف لڑنے افغانستان گئے۔ اسامہ نے افغانستان میں اپنی ساری دولت لٹائی، جہاں وہ خاندانی کاروبار کا بہانہ کر کے گئے تھے۔ اسامہ بن لادن اپنی ذاتی دولت سے مجاہدین کی فنڈنگ کر رہے تھے، مگر کئی مجاہدین کمانڈر بھی اس بات سے لا علم تھے۔ اسامہ بن لادن جدہ میں اپنے خاندان کی کنسٹرکشن کمپنی سے کچھ انجینئرز کو بھی افغانستان لائے تھے۔ افغانستان میں ان کے سابق ساتھی اور جنگجو کمانڈر اسلام دراز کو بھی یہ جان کر حیرت ہوئی تھی کہ ایک اتنا امیر آدمی کیسے خود کو جنگ میں دھکیل سکتا ہے۔ افغانستان میں اپنے قیام کے شروع کے عرصے میں اسامہ بن لادن افغانستان میں بلڈوزر چلا کر جہادی مقاصد کے لیے تعمیراتی کام میں حصہ لیتے تھے۔ وہ یہ کام افغانستان جانے سے پہلے ہی اپنے خاندان کی کنسٹرکشن کمپنی میں سیکھ چکے تھے۔ مجاہدین کو لگتا تھا کہ اسامہ ایک عام جنگجو ہیں اور یہ انتظامات کوئی اور کر رہا ہوگا اور وہ صرف مدد کر رہے ہوں گے، اور کبھی نہیں لگا کہ ان سب کا خرچ اسامہ بن لادن خود برداشت کر رہے ہیں۔ افغانستان میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد اسامہ نے بندوق چلانے کی بھی تربیت حاصل کی اور لڑنے کے لیے کلاشنکوف اٹھائی۔ پہل انہیں ہتھیاروں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ کلاشنکوف کیسے استعمال کرتے ہیں یا گولی کیسے چلاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ انہوں نے ہتھیار استعمال کرنا سیکھ لیا۔ جب وہ سیکھ گئے تو مجاہدین انہیں لڑائی کے لیے لے جانے لگے۔ اسامہ بن لادن دبلے پتلے اور اونچے قد کے تھے، مگر انہیں گولی لگنے کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اسامہ ہرات دینے والے شخص سے جنگجو میں بدل چکے تھے۔ اسامہ مصری شدت پسند اور القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری کے پرتشدد نظریات سے متاثر تھے، اور جب القاعدہ نے جہاد کے لیے لشکر بنایا تو اسامہ نے اس میں مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ افغانستان میں سوویت جنگ کے بعد جب اسامہ بن لادن واپس سعودی عرب گئے تو وہ شہری زندگی سے ناخوش تھے۔ 1991 میں اسامہ سعودی عرب چھوڑ کر سوڈان چلے گئے۔ ان کی سعودی شہریت ختم کر دی گئی تھی اور سوڈان سے انہیں ملک بدر کر دیا گیا تھا۔ وہ اب صرف افغانستان ہی واپس جا سکتے تھے، جہاں سے ان کا عالمی جہاد کا منصوبہ منظر عام پر آیا۔ اسامہ بن لادن کی 2011 کی دوران ایبٹ آباد میں امریکی آپریشن میں ہلاکت کو کئی سال گزرنے کے باوجود ان کے بیٹے عمر بن لادن کے لیے مشکلات کم نہیں ہوئی تھی۔
وہ کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کا بیٹا ہونا بہت مشکل ہے، لوگ آج بھی ہم سے رابطہ کرنے سے ڈرتے ہیں۔